بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ ایک انتہائی افسوسناک، تشویشناک، خوفناک، ہولناک، آپ جو چاہیں اس کا مطلب نکال لیں، خبر ہے۔ اور خبر جو ہے وہ ملیر سپر ہائی وے M9 جس کا نام ہے، وہاں پر ایک حادثہ ہوا اس کے حوالے سے۔ ممکن ہے آپ نے اپنے لوکل ٹیلی ویژن پر یا سوشل میڈیا پہ اس کے حوالے سے کچھ مناظر دیکھے ہوں، کچھ خبریں دیکھی ہوں۔ میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات اس خبر کی رکھنے لگا ہوں اور کچھ ذمہ داران جو ہے اس کے تعین کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ آپ کو سارا واقعہ بتاؤں گا ہوا کیا اور یہ خبر اتنی اہم کیوں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک اس کا ویری کوئکلی سنیپٹ دے دوں، آپ کو اس کی جو ہے وہ مختصر سی جو ہے وہ ڈیٹیل بتا دوں کہ یہ ایک گاڑی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر آپ کی اسکرین کے اوپر ہیں، ایک فیملی ہے، میاں بیوی ہیں، ان کے 4 بچے ہیں، جن بچوں کے اندر ان کی بیٹی ہے جس کی عمر 15 سال ہے، ہمنا اس کا نام ہے، ایان ہے پھر ان کی بیٹی جس کی عمر 13 سال ہے، پھر حماد ہے بیٹا جس کی عمر 11 سال ہے، اور پھر محمود موسیٰ ہے ان کا بیٹا جس کی عمر 10 سال ہے۔ یہ چاروں بچے اور ان کے والدین ڈوب گئے پانی کے اندر، اور ان کے ساتھ ایک ڈرائیور بھی موجود تھا، وہ بھی بہہ گیا۔ اور جب یہ سارا واقعہ ہوا تو وہاں پر کچھ جو عینی شاہدین تھے، جو یہ سارا کچھ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے وہاں پر ریسکیو کو یعنی کہ پولیس کو کال کیا، اور 15 والی امدادی ٹیمیں اور ریسکیو والے وہاں پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے جو کچھ بھی وہاں پہ کارروائی دیکھی، جس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل سامنے آئیں، تو وہ بڑی خوفناک ہیں، بڑی تکلیف دہ ہیں۔ واقعہ یوں ہوا کہ یہ فیملی حیدرآباد سے آئی کراچی، اور انہوں نے ایک شادی اٹینڈ کرنی تھی۔ انہوں نے شادی اٹینڈ کی، شادی اٹینڈ کرنے کے بعد یہ لوگ واپس حیدرآباد جا رہے تھے۔ بذریعہ موٹر وے یہ آئے تھے، اور موٹر وے سے کنیکٹ کرنے کے لیے ایکسپریس وے کا انہوں نے جو رستہ ہے جس کا نام ملیر سپر ہائی وے ہے، جو لوگ کراچی یا اس کے ارد گرد رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی جو ہے وہ کشادہ سڑک ہے اور کتنی سپیڈی یہاں پہ ٹریفک چلتی ہے، اور کچھ جگہوں پہ جو ہے یہ سڑک خراب بھی ہے، کچھ جگہوں سے بہت اچھی بھی ہے۔ بہرحال یہ سڑک جو ہے کنیکٹ کر دیتی ہے آپ کو حیدرآباد کراچی موٹر وے سے، اور اس کے ذریعے آپ جو ہے آپ حیدرآباد بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ بہت قریب تھے، یہ پہنچنے والے تھے اس موٹر وے کے قریب، لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بارشوں اور سیلاب کا سلسلہ جاری ہے، جنوبی پنجاب اور سندھ کے بہت سارے علاقے اور کراچی سمیت جو ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر ہر وقت جو ہے اب بارش کا ساتھ سما ہے اور پانی ہر طرف موجود ہے۔ وہاں پر ایک سیلابی جو ریلا ہے وہ گزر رہا تھا، یعنی کہ جو جنوبی پنجاب کے اندر بارشیں ہوئی ہیں وہ ساری ڈاؤن ٹورڈز اس جو ہے ساری اسٹریم کے اندر آ رہی ہیں۔ یہ فیملی جب واپس جا رہی تھی تو ان کے ڈرائیور نے ان کو کہا کہ ہم اس رستے کو اختیار کرتے ہیں جس سے ہم دوسرے رستے پہ ہونے والی بارش کو یا وہاں پہ ممکنہ جو سیلابی صورتحال ہے اس کو اگنور کرتے یا اس سے بچتے ہوئے ہم اس رستے سے جاتے ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اسی رستے کے اوپر ان کا ٹکراؤ ایک اور ریلے سے ہوگا جو شاید ان کی زندگی کے اندر ایک آخری ریلا ہوگا یا پہلا ریلا ہوگا جس سے وہ ٹکرائیں اور زندگی کا ان کی خاتمہ ہو گیا۔ بہرحال اب اس کو آپ کم عقلی کہیے یا آپ اس کو بے فکری کہیے یا اوور کانفیڈنس کہیے، آپ جو چاہیں اس کا مطلب نکال لیں، لیکن آپ نے اکثر ایسے ویژولز یا مناظر بھی دیکھے ہوں گے جس کے اندر لوگ اگر تھوڑا تھوڑا پانی ہے، کوئی 3 فٹ ہے، 2 فٹ ہے، 4 فٹ ہے، تو اس کے اندر سے اپنی گاڑی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جس جگہ سے ہم گزار رہے ہیں یعنی ون پوائنٹ ٹو دی ادر پوائنٹ ہم جا رہے ہیں، بیچ میں پانی ہے، وہ پانی کسی یا وہ جو پل ہے جس سے ہم کراس کر رہے ہیں یا وہ گزرگاہ ہے جدھر سے ہم سیدھی سڑک کے ذریعے جا رہے ہیں، اس کی ہائٹ بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ہم یہاں سے گزر جائیں گے۔ بہت سارے ایسے ویژولز آپ نے دیکھے ہوں گے اور لوگ گزر بھی جاتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ہی ہیں جو یہ سارا کر پاتے ہیں، بہت سارے ہیں جو اس کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں، اور یہ اکثر ایسے ویژولز پہاڑی علاقوں سے لے کے ان علاقوں تک کے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کو اوور کانفیڈنس کہیں، بے وقوفی کہیں، جہالت کہیں، جو چاہیں آپ میں نے عرض کیا، اس کا مطلب نکال لیں۔ اس گاڑی کے ڈرائیور نے بھی ایسا ہی کام کیا، اس کے ساتھ گاڑی میں ایک مرد اور تھا، ایک خاتون تھی اور 4 بچے تھے۔ اس نے اس گاڑی کو وہاں پر موجود جو یعنی شاہدین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس ریلے سے گزارنے کی کوشش کی، اور جب وہ تقریباً مڈل آف دیٹ وے تھا تو اس کی گاڑی اس پانی کے بہاؤ کو برداشت نہیں کر پائی اور وہ اس کے ساتھ بہہ گئی، اور جیسے ہی وہ بہنا شروع ہوئی تو ظاہر ہے پینک مچ گیا اور انہوں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو گئے اور ایسا ہو نہیں سکا، اور یہ لیٹ آورز جو کل رات کے تھے اس کے اندر ایسا واقعہ پیش آیا، اور ودن جو ہے کیونکہ ویزیبلٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے، اندھیرا ہے، پانی ہے، آپ گاڑی کی لائٹوں میں ایک حد تک ظاہر ہے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو کلیئرٹی نہیں ہے آپ کہاں پر جا رہے ہو، جس سڑک پہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ صرف 3-4 فٹ پانی ہے، ہو سکتا ہے وہ 4-6 فٹ کے بعد سڑک ہی ٹوٹ گئی ہو۔ بہرحال یہ حادثہ ان کے ساتھ پیش آ گیا، اور اس وقت تک ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 2 بچے ہیں جن کی لاشیں نکالی گئی ہیں، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کی جو لاشیں ہیں
ان کی تلاش ابھی جاری ہے. عیدی فاؤنڈیشن والے وہاں پر موجود ہیں, لوکل ایڈمنسٹریشن بھی وہاں پر موجود ہے, اور جو لاشیں ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے, اور کوشش یہی ہے کہ یہ نکال لی جائیں, میکسیمم نکال لی جائیں. لیکن ہوگا یہ, یا ایسے ماضی میں جو ایسے واقعات ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے لواحقین کی لاشیں بھی حاصل نہیں کر پاتے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو خون بہا ہے, یہ جو لوگ مرے ہیں, اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ کون ہے وہ ایک شخص, حکومت, پارٹی جو اس کی ذمہ دار ہے؟ کسی کو تو اس کی ذمہ داری لینی ہوگی. اگر ہم اس کو صرف حادثہ کہہ دیں تو میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی ناانصافی ہو جائے گی. اس کو کم عقلی ضرور کہیں, اوور کانفیڈنس کہیں, وہ بالکل کہیے, آپ جہالت کہنا چاہیں اس کو بالکل کہیے, لیکن کسی ایک نے تو اس کی ذمہ داری لینی ہے. اور ذمہ داری اس نے اس لیے لینی ہے کیونکہ اس ملک کے, اس صوبے کے, اس شہر کے باسی کو ایک تکلیف سے گزرنا پڑا ہے, اور وہ اس کو تکلیف جس سے وہ گزرا ہے اس میں اس نے اپنی اور اپنے بچوں کی جان گنوا دی ہے. بہت سارے اس کے اپنے گھر والے جو اس کے لواحقین باقی رہ گئے ہیں, ان کے لیے یقینی طور پہ ایک بہت بڑا درد, تکلیف اور درد کا جو ہے ایک لمحہ ہے. اور یہ ایک فیملی ہے, یہ ایک واقعہ ہے. یہ ان کی گاڑی جو نکلی ہے, ظاہر ہے وہ ریکور ہو گئی گاڑی, اور وہاں پر جو 2 لاشیں ہیں وہ بھی نکال لی گئیں. ایسے بہت سارے ایسے اور لوگ ہیں جو یوں ہی پانی کے ریلے کے اندر بہہ چکے ہیں. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ ہر سال ہوتا ہے, ہر سال یہ ہوتا ہے, اور ہر سال میڈیا, سوشل میڈیا اس کا ذکر کرتا ہے, فوٹیجز آتی ہیں, مناظر ہمارے سامنے اسکرینوں پہ چلتے ہیں, اور جوں پانی کی سطح کم ہوتی جاتی ہے, یعنی کہ سیلابی ریلے ختم ہوتے جاتے ہیں, نارمل چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں, تو خبریں جو ہے وہ بھی نارملائزیشن کی طرف چلی جاتی ہیں, اور ان اداروں کے اوپر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یا جتنے بھی ایسے متعلقہ ادارے ان کے اوپر جو پریشر بلٹ ہوتا ہے وہ بھی ایسا ایسا نیچے ہونے لگ جاتا ہے. یعنی کہ چلیں 1 سال گزر گیا اور اس سال کا جو ڈیتھ ٹول ہے وہ گن لیا جاتا ہے, یار اس سال اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں, اتنا نقصان ہوا ہے, اتنے مویشی بہہ گئے ہیں, اور اس سے پچھلے سال میں اتنے تھے, اور اس سے پچھلے سال میں اتنے تھے, اور اسی طرح کا ہم اگلا سال بھی دیکھ لیں گے. تو اللہ خیر صلی اللہ, کام چل جائے گا. دنیا میں بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں, لیکن دنیا کے اندر ان حادثوں کے لیے تیاری کی جاتی ہے, پلاننگ کی جاتی ہے, پالیسی لائی جاتی ہے, اور جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے. دنیا میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ وہاں کے مقامی جو ذمہ داران تھے, پولیٹیشنز تھے, انہوں نے یا تو سٹیپ ڈاؤن کر دیا یا ان کے خلاف محاسبہ ہوا. ہمارے ہاں جس صوبے کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے, جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا ہے, وہاں پر بھٹو آج بھی زندہ ہے. یہ بندے مر گئے, ان کے بچے مر گئے, ان کی لاشیں نہیں مل رہی, لیکن بھٹو زندہ ہے. بھٹو مر گئے لیکن آج بھی زندہ ہے. بڑے لیڈر تھے بھٹو, لیکن بھٹو کا کہا اور کیا آج تک پاکستان پیپلز پارٹی جو اس صوبے کی ٹھیکیدار ہے وہ کھا رہی ہے. اور ان کے جو نواسے ہیں وہ آج بھی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا رہے ہیں. بھٹو نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا. بھٹو کے بعد ان کی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا. ان کے بعد ان کے بیٹے نے بھی یہی نعرہ لگایا. تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی نسل سے جو ہے وہ غلطی تو ہوئی ہے. یا تو بھٹو صاحب سے ہوئی ہے, یا ان کی بیٹی سے ہوئی ہے, یا جو ان کا یہ بیٹا ہے اس سے غلطی ہو رہی ہے. تو جو کوئی بھی اس کا ذمہ دار ہے, جو یہاں پر کئی سالوں کئی دہائیوں سے بیٹھا ہے اور وہ اپنا راج جمائے بیٹھا ہے, اور اس کے اس راج تلے جس قسم کی مس مینجمنٹ, بیڈ پلاننگ, بیڈ پالیسی, اور جس میں کئی 100 جانوں کا چلے جانا ہے, کئی ہزار سینکڑوں مویشی بہ جانا ہے, لوگوں کا جو ذریعہ معاش 1-2 بکریاں بھینسیں ہیں ان کا بہ جانا ہے, اس کا ذمہ کون لے گا بھائی؟ آپ اگلا سال آئے گا پھر یہ کچھ کریں گے. بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ اس سے حوالے سے بدلتی ہوئی جتنی بھی صورتحال ہے آپ کو اس سے یوں ہی آگاہ رکھیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.